حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے۔ اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے میں نے آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی جو ابتدائی آیات طیبات اور سورہ حجرات کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خطاب فرمایا، تمام انسانیت کو، تمام بشریت کو، تمام آدمیت کو رب تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ چاہے کوئی کالا ہو، گورا ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس کی زبان، اس کی نسل، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، لیکن پوری دنیا کی انسانیت اور جو پوری دنیا کی آدمیت و بشریت ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انسان کی تخلیق کے مختلف زاویوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرمایا خلقت بیدی، آدم علیہ السلام کے لیے آدم کو ہم نے اپنے ہاتھ سے نفخت فیہ من روحی، اپنی روح پھونکی، یہ محبت و پیار کے ساتھ اور تعظیم کے لیے فرمایا۔ تو تمام انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس پہلی آیت کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا، فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، اے انسانیت، یہ بات یاد رکھ لو کہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام۔ سب کے اصل لوٹتے ہوئے، سب کی حقیقت لوٹتے لوٹتے، سب کے نسب لوٹتے لوٹتے، سب کی برادریاں، سب کے علاقے، سب کی زبانیں لوٹتے 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 جا کر آدم علیہ السلام پر سب جمع ہو جاتے۔ اس حقیقت کو رب تبارک و تعالیٰ یہاں سورہ نساء کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اور میں دنیا کے اندر تو تم جو ہے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہو کہ میری یہ برادری ہے، میرا یہ علاقہ ہے، میری یہ زبان ہے، نہیں، یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ بندہ میرا نہیں ہے، یہ میری زبان کا نہیں ہے، یہ میرے علاقے کا نہیں ہے، یہ میری برادری کا نہیں ہے۔ فرمایا آگے چل کے تو تم نے ان سب چیزوں کو اولیت و فوقیت بنا لی ہے، اور ہر شخص نے اپنے آپ کو سپر بنا لیا کہ میری برادری سپر ہے، میری قوم سپر ہے، میرا علاقہ سپر ہے، میں سپر ہوں۔ لیکن فرمایا یہ تو غور کر لو کہ لوٹ کے سارے آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ سب کے جد اعلیٰ اور سب کے جو فارفادر ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ اسی کو رب کائنات نے ذکر فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ فرمایا دیکھو تو صحیح کہ اس نے تم سب کو ایک جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر ان سے، ان کے جسم کے حصے سے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس میں سے مردوں کو، عورتوں کو، انسانیت کو، پوری دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان مرد و عورت آئے وہ انہی سے پیدا کیے گئے۔ سورہ احزاب کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ لوگو غور کرو، غور و فکر کرو کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، دونوں کو جمع کر دیا۔ فرمایا تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کی اولاد ہو، تمہارا حسب اور نسب اور تمہاری برادری اور تمہاری زبان اور تمہارا علاقہ اور تمہاری پہچان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ،
فرمایا تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ جب تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس پیدائش کے بعد رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف شعبوں کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ فرمایا کیوں تھا یہ؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، دنیا کے اندر صرف ایک پہچان کے لیے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی ہوا یہ کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کی توجہ قرآن کے الفاظ کی طرف رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ ہیں ان پر ذرا غور کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ان قبیلوں کے اندر تقسیم کیا۔ ہم نے اس لِتَعَارَفُوا کو لِتَفَاخَرُوا بنا لیا کہ تعارف نہیں، فخر ہے، میری فلاں برادری ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، میرا فلاں صوبہ ہے، میرا فلاں علاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا تھا کہ صرف پہچان ہے، ہم نے اس پہچان سے بڑھ کر اس کو عصبیت اور نسلی امتیاز کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ آقائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس خطبے کے اندر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا، غلاموں کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بھی ذکر کیا۔ اس آخری خطبے کے اندر جو تمام انسانیت کا، آدمیت کا ایک چارٹر ہے۔ آج اقوام متحدہ جو ہے وہ نسلی امتیاز پر ایک دن مناتا ہے کہ دنیا سے نسلی امتیاز ختم ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، دنیا کے اندر سب انسان برابر ہیں، اس کو نسل پر، زبان پر، رنگ پر تقسیم نہ کرو۔ ایک فارمیلٹی کے طور پر اقوام متحدہ ایک دن مناتا ہے، ایک چارٹر اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر یہ دیا ہوا ہے۔ لیکن یہ چارٹر تو ابھی بنا ہے، یہ ابھی تک جو ہے افریکنز کو آپ نے کالونی بنا کے رکھا ہوا تھا، اور کالوں کو تو انسانیت کے درجے کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ریڈ انڈینز کو جو ہے، جو اصل امریکہ کے باشندے ہیں، آپ نے ان کو مار کر اس ملک سے ختم کر کے وہاں پر قبضہ کر لیا، اور ہوٹلز پر لکھا ہوا تھا کہ بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ، کالا اور کتا جو ہے ہمارے ان گورے کے ہوٹلوں میں نہیں داخل ہو سکتا، ہماری یونیورسٹیز کے اندر نہیں پڑھ سکتا، ہمارے کالجز کے اندر نہیں پڑھ سکتا۔ وہ آج بیٹھ کر ہمیں نسلی امتیاز اور انسانیت کا سبق اور انسانیت کی پہچان بتا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو خطاب کے اندر مرکزی پوائنٹ ذکر کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے اندر فرمایا کہ پیغام پہنچا دو جتنی دنیا کے اندر ہیں کہ الا ان ربکم واحد، الا ان اباکم واحد، سنو تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تمہارا جد اعلیٰ وہ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا ایک ہے۔ الا سنو توجہ کرو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، فرمایا کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، فرمایا کسی سرخ و سفید رنگ والے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضل نہیں۔ یہ خطبہ کس کا ہے؟ یہ ارشاد کس کا ہے؟ رب تعالیٰ کا فرمان سنا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کھڑے ہو کر وضاحت فرما دی۔ فرمایا رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کوئی کسی انسان پر کوئی فضیلت نہیں کہ میری یہ برادری ہے، میری یہ زبان ہے، میرا یہ رنگ ہے، میرا یہ جسم ہے، مجھے فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، ہاں الا بالتقوی،
فرمایا فضیلت کس کو حاصل ہے؟ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت کے آخر کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کون سپر ہے؟ کون سی برادری سپر ہے؟ کون سی قوم سپر ہے؟ فرمایا کوئی سپر نہیں ہے، سب برابر ہیں. فرمایا اللہ کے ہاں معزز وہ ہے، محترم وہ ہے، مکرم وہ ہے، زیادہ عزت والا اکرم وہ ہے. فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و تقوی حاصل ہے، اس کو اولیت و فوقیت قرار دیا ہے. اور ہم نے علاقائیت کو، زبان کو، ہر چیز کو کہ یہ فلاں کی زبان ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. فرمایا یہ جو رنگ و خون کے یہ بت ہیں، ان بتوں کو ہم نے اپنے من کے اندر پالا ہوا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں، لیکن من کے اندر ان عصبیت کے بتوں کو پال کر ہم زندگی بسر کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تمام زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو اپنے قدموں تلے روند کے میں ختم کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اور ہم نے کیا کیا؟ اس تمام عصبیت کو اٹھایا جس کو حضور ختم کر کے گئے تھے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. ہم نے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سر سے اور سینے سے لگایا کہ نہیں، یہ عصبیت بہت بڑی چیز ہے، یہ قومیت بہت بڑی چیز ہے، یہ لسانیت بہت بڑی چیز ہے. یہ رہے لیڈرز، تو ان کا کام ہے لوگوں کو اشتعال دلانا لسانیت کے نام پر. ہر قوم جو ہے، پٹھانوں کے لیڈر پٹھانوں کو کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، بلوچوں کے لیڈر بلوچوں کو اغوا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پنجابی کارڈ استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی سندھی کارڈ استعمال کر رہا ہے، کوئی مہاجر کارڈ استعمال کر کے 30 سال جو ہے اس شہر کو لوٹا، اس شہر کے پارکوں کو بھی بیچا، اس شہر کے جو ہے بچوں کے سکولز کو بھی بیچا چائنا کٹنگ کے نام پر. لیکن چونکہ ایک نعرہ تھا لسانیت کا، کوئی بول نہیں سکتا تھا، گولی تھی، اس گولی کے آگے کوئی آواز. لیکن کیا کیا؟ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. وہ قوم جو لکھنؤ اور جو دہلی سے آئی ہوئی تھی، میرٹھ سے آئی ہوئی تھی، جو تہذیب و علم کے مرکز و محور کی اولاد تھی، ان کے ہاتھوں کے اندر کلاشنکوف دے دی، ان کے ہاتھوں کے اندر ڈنڈا دے دیا، ان کے منہ کے اندر گالی دے دی. اب یقین کریں، میں بچپن میرا گرین ٹاؤن کے اندر گزرا ہے. گرین ٹاؤن میں ہم رہتے تھے تو گرین ٹاؤن سے عظیم پورہ پیدل جاتے تھے ملٹ ٹاؤن سے گلفشاں سکول ہوتا تھا میرا. تو ہمارے ساتھ بچے کھیلتے تھے، لکھنؤ کے تھے، یہ دہلی فیملی کے بچے تھے. وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے بچے کہتے تھے کہ دیکھیں آپ بےایمانی نہیں کیجئے گا. اتنی تہذیب والے بچے ہوا. یہ 84 کی میں بات کر رہا ہوں، جب اس شہر کو عصبیت کے اندر نہیں جھونکا تھا. لیکن کیا کیا؟ اس کے بعد اس شہر کو تباہ کر دیا. اس پورے ملک کو عصبیت کے اندر سب سیاستدان اپنے صوبوں کے اور لسانیت کے کارڈ استعمال کر رہے، اس وطن کو تباہ و برباد کر دیا. عزیزان گرامی، یہ وطن ہم نے قومیت اور وطن ہم نے زمین کے نام پر بھی حاصل نہیں کیا تھا. یہ وطن، اسلام تو وطنیت کو مانتا ہی نہیں، اسلام تو زمین اور وطنیت کا قائل نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ہر ملک ما است کہ او ملک خدا است. سبحان اللہ. فرمایا یہ سارا میرا ملک ہے، سارا میرا وطن ہے، اس لیے کہ خدا کا ملک ہے سارے کا سارا. کون سا وطن؟ فرمایا بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. فرمایا کچھ نہیں ہے، ایک ملت واحدہ، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. آج جو مغرب ہمیں نسلی امتیاز کا سبق دے رہا ہے اور اقوام متحدہ نے چارٹر بنا کر رکھا ہے، آپ اپنی حقیقت کو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے گا. رومن امپائر کے اندر آپ نے کیا کیا ہے؟ یہودیت اور اس کے بعد عیسائیت تو کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی ساری زمین ہماری ہے اور ہمارے لیے بادشاہت ہے. وہ کہتے ہیں، قرآن مجید نے ان کے ایک قول کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے محبوب ہیں. ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہم گناہ کریں، فلاں کریں، ٹمکاں کریں، جو کچھ بھی مرضی کریں، ہم سپر ہیں. اور یہ تم جہنم سے، جس جہنم سے تم ڈرا رہے ہو نا کہ تم جہنم کے اندر جاؤ گے، جلو گے، فلاں ہوگا، کوئی جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، ہم کوئی جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. اگر بفرض محال تم کہتے ہو کہ جہنم میں جاؤ گے تم، تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ،
جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے، واپس پھر جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اپنے آپ کو سپر ہونے کا یہ تصور یہودیت نے اور عیسائیت نے، نحن ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، یہ زمین ہمارے لیے ہے، یہ بادشاہت ہمارے لیے ہے، اور وہ کسی دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے۔ اور پھر آپ مغرب کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، امریکہ جو سب سے بڑا انسانیت کا سپر پاور ہے، وہ کتا بھی مر جاتا ہے تو چیخ رہا ہوتا ہے، اس نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کا کتنا قتل و غارت گر کی ہے، اس صدی کے اندر کتنے انسان اس نے مارے ہیں۔ یہ سارے کا سارا تباہی کا، بربادی کا، ایٹم بم کا سامان کس نے پیدا کیا؟ یہ ملکوں کے اندر جنگیں لگا لگا کر دونوں طرف سے اسلحہ کس کو بیچ رہا ہوتا ہے؟ انڈیا کو کون اسلحہ بیچتا ہے؟ ہمیں کون اسلحہ بیچتا ہے؟ چائنا کون اسلحہ بیچتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر۔ ابھی کل میں نے ایک رپورٹ پڑھی، اس رپورٹ کے اندر آیا کہ کرونا کے اندر ساری دنیا کے جتنے آئٹمز ہیں اور جتنے بیپار ہیں سب باندھ پڑ گئے، سب جہاز نیچے اتر آئے، سب دندے بند ہو گئے، ایک دندہ بند نہیں ہوا، وہ تھا اسلحے کا فروخت۔ کہا کہ اس کرونے کے اندر بھی کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز کے اسلحے کے سودے ہوئے۔ ہر ملک کو یہ کہا ہوا کہ بھئی تم نہیں خریدو گے تو مر جاؤ گے، پلیز پے اس، بھرو پیسے ہمیں، خریدو ہمارا اسلحہ۔ اگر اپنی پروٹیکشن چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو انسانیت کا یہ چیمپئن، انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والا، اس پوری دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے والا، آج بھی دیکھیں انسانیت کا راگ الاپ رہے ہیں۔ آج بھی دیکھیں آپ 20ویں صدی کے اندر وہ کالا جب پولیس والے کے ٹانگ کے نیچے تھا، 9 منٹ تک جب اس کو دبا کے رکھا تو وہ چیختا رہا کہ میری سانس بند ہو رہی تھی۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک سگریٹ کی ڈبی اس نے خریدی، اس نے ڈالر دیا، دکاندار کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈالر جعلی ہے، ڈالر جعلی ہے، اس کی تحقیق کر لو، بلا لو، اس کو کورٹ میں لے کے جا دو، فائن کر دو۔ اس کا چونکہ کالا ہونا جرم تھا، اس کا کالا ہونا جرم تھا، پولیس والے نے، گورے نے اس کو ٹانگ کے نیچے دبایا اور وہ چیختا رہا۔ تھا تو انسان تھا نا، تم تو انسانیت کی بات کرتے ہو، تھا تو وہ انسان، وہ چیختا رہا کہ میری سانس بند ہو رہی ہے، ہٹاؤ، نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ پورے امریکہ کے اندر شور شرابہ مچتا ہے۔ اور پھر یہ کالوں کی جو تحریک، جو لوتھر مومنٹ تھی، اس کو صرف اس بنیاد پر مارا گیا ہے امریکہ کے اندر کہ تم نے کیوں کالوں کے حقوق کی بات کو بلند کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہی پسا ہوا طبقہ اگر کہیں اپنے لیے امان دیکھتا ہے، اپنے لیے عزت دیکھتا ہے، احترام دیکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے دامن میں آ جاؤ تمہیں عزت دی جائے گی، کیونکہ ان کو اسلامی تاریخ کا معلوم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حبشہ کا وہ کالا بلال حبشی آیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن بنا دیا، مؤذن رسول۔ ان کی اذان ہوگی تو نماز ہوگی، اس کے بعد وزارت خزانہ ان کو عطا کی گئی، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام تھا، اللہ اکبر، کہ سیدنا عمر فاروق قریشی امیر المومنین، اتنی بڑی سلطنت کے، لیکن جب بلال سامنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ انت سیدنا یا بلال، آئے آئے آئے، اے بلال آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں بلال، انت سیدنا۔ عمر فاروق قریشی، اعلیٰ نسب، امیر المومنین، یہ سرداری کس نے عطا کی؟ یہ حبشہ کے کالے غلام کو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے اندر ملی۔ یہ سلمان فارسی فارس کے آئے، یہ صہیب رومی روم سے آئے، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے تھے میرے روم کے پھول کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فرمایا یہ سلمان فارسی نہیں ہے، سلمان منی، فرمایا سلمان مجھ سے ہے، وہ سلمان من اہل بیتی، اللہ اکبر۔ فارس کے اس ایک غلام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل بیت اطہار کے اندر شامل فرما لیا۔ یہ امن، یہ امان، یہ کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ یہ خوبصورت فلسفے آپ کی کتابوں کے، آپ کی تھیوری کے، آپ کی لائبریریوں کے اندر تو مل سکتے ہیں، لیکن روئے زمین پر جس مساوات، جس انسانیت اور جس نسلی امتیاز کو ختم کرنے کی تم بات کرتے ہو، وہ تمہاری طرف سے آج تک نہیں ہوا ہے۔ تم تو انسانیت کو تباہ کرنے والے ہو، تم تو انسانیت کو تقسیم کرنے والے ہو۔ یہودیوں کی بستیاں، کالوں کی بستیاں، کالوں کے کالج الگ ہیں، ان کے علاقے الگ ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے۔ آج بھی امریکہ کے اندر، آج بھی یورپ کے اندر ان کو سیکنڈ کلاس جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے۔
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوتا ہے، بڑے بڑے خوبصورت سرخ اور سفید رنگوں والے قریشی مسلمان کھڑے ہیں، حضور نے پورے مجمع پر نگاہ اٹھائی، حضور نے فرمایا آئین بلال، فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ آج خانہ کعبہ کی چھت پر بلال چڑھے گا اور اللہ کی تکبیر کو بلند کرے گا۔ یہ کر کے دکھایا، اللہ اکبر۔ ایک کافر کہنے لگا کہ آج تو مر جانا بہتر تھا، یہ کالا کبا جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا ہے، ہم قریشی موجود ہیں، ہم ہاشمی موجود ہیں، ہماری یہ برادریاں فلانا ٹمکانا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر کر کے دکھایا، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کر کے دکھایا۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا کہ کسی کی زبان پر، کسی کے رنگ پر، کسی کی گوری چمڑی پر، کسی کے قد پر، کسی کے چپٹی ناک کو کبھی کمتر نہ جاننا۔ یہ ہمارے برابر کے اندر انڈیا ہے، شائن انڈیا کے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور بالکل ماں بھارت اور بڑی سپر پاور اور فلانا ٹمکانا۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، مسلمان تو کسی برتن کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک گنگا اس کے پانی سے نہیں دھوگے اس وقت تک برتن پاک نہیں ہوگا۔ 30 کروڑ مسلمان وہاں پر بستا ہے، مسلمانوں کے پانیوں کو الگ کیا ہوا تھا۔ اپنے ہندو کے اندر ان کا یہ نظام ہے کہ یہ براہمن ہے، یہ شودر ہے۔ شودر اگر کسی براہمن کے ہاں آ جائے، بیٹھ جائے، تو اس کو سامنے بیٹھنے کا حق نہیں کہ تم کون ہوتے ہو، ہندو ہو تم لیکن شودر ہو، ہم براہمن ہیں۔ تو وہ تو براہمن اور شودر کے اندر ہیں، لیکن حضرات گرامی ہم مسلمان بھی اس براہمن میں اور شودر کے اندر تقسیم ہیں۔ ہم براہمن اور شودر کے اندر تقسیم ہیں۔ ہمارے قبیلوں کو دیکھیں، ہمارے نظاموں کو دیکھیں، ہماری برادریوں کو دیکھیں، ہمارے فلاں کو دیکھیں، ٹمکاں کو دیکھیں۔ ہمارے اپنے کشمیر کے اندر اتنی زیادہ یہ برادریوں کی تقسیم ہے، ہمارے پنجاب کے اندر اتنی تقسیم ہے، اور اس شہر کو تو جو ہے اس چیز نے تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جو عمل کر کے دکھایا، وہ یہی تھا کہ اسلام کسی بھی اعتبار سے اس نسلی امتیاز کو نہیں مانتا ہے، اس نسلی تفریق کو نہیں مانتا ہے، انسانیت کے ناطے جو ہے وہ سب کی عزت کی جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ سیالکوٹ کا واقعہ کیا ہوا ہے، اس واقعے کی تہہ تک جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دوسرے دن سے جناب ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر شور شرابہ چل گیا، اور یہ فلاں TLP نے یہ کروا دیا، فلاں نے یہ کروا دیا، فلاں نے۔ وہ بندہ جس نے مارا ہے ارشد نقوی، وہ شیعہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے سری لنکا والے نے یا حسین لبیک یا حسین کا سٹیکر پھاڑا ہے، باقاعدہ طور پر آ گیا، اس کا نام آ گیا، وہ بندہ گرفتار ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل اس واقعے کے کور کے اندر 95C کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو ناموس رسالت کا قانون ہے، اس قانون پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ امریکہ کے اندر غامدی بٹھایا ہوا ہے، اس کو ڈیلس کے اندر سینٹر بنا کے دیا، مرکز نے باقاعدہ طور پر فنڈڈ بنا کے دیا ہوا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر، آفیشل ٹویٹر کے اوپر جو ہے اس کی خطاب کو اور اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تم پاکستان کو دہریت کی طرف لے جانا چاہتے ہو، لادینیت کی طرف لے جانا چاہتے ہو، ملحد بنانا چاہتے ہو، بھول ہے تمہاری، یہ تمہاری بھول ہے۔ خان صاحب اس وقت بھی ہم آپ سے کہتے تھے کہ یہ نہ کریں، آپ جس جوبن کے اوپر آپ ہیں اور جس ون پیج کے اوپر ہونے کا آپ کو بہت زیادہ اعزاز ہے، میرا رب اس پیج کو پھاڑ دے گا، بلکہ کتاب ہی پھاڑ کے رکھ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کتاب ہی ساری پھٹ جائے گی، ون پیج کا جو آپ بہت زیادہ راگ الاپ رہے تھے، اور یہ جو مہنگائی کا طوفان، یہی انسانیت اور یہی تبدیلی کے شاہکار اگر ادھر آ سکتے ہیں تو یہ پلٹ کے ادھر بھی آ سکتے ہیں، یہ ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ تو کیا ہے، اس ملک کو جو ہے پورا مغرب شور مچانا شروع کر دیا، اقوام متحدہ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ یار یہ روہنگیا کے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کو دیکھو، ان کو کیسے کاٹا گیا ہے۔ آپ کشمیر کے اندر دیکھیں، آپ فلسطین کے اندر دیکھیں، آپ عراق کے اندر دیکھیں، آپ شام کے اندر دیکھیں، آپ یمن کے اندر دیکھیں، آپ لیبیا کے اندر دیکھیں، کروڑوں مسلمانوں کا خون ارزاں ہے۔ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو بحمداللہ تبارک و تعالی اسلام سے بڑھ کر انسانیت کا سبق کسی نے دیا۔ اور میں نے آغاز کے اندر یہ بات کہی کہ میرا وطن عزیز ملک پاکستان وطنیت کی بنیاد پر نہیں بنا ہے، صوبائیت کی بنیاد پر نہیں بنا ہے۔ یہ کس بنیاد پر بنا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پہلے دن سے یہ بزرگ موجود ہیں، بچے نے یہ نعرہ لگایا، بلکہ کچھ لوگوں نے شور بچایا کہ بھئی یہ کیوں پاکستان بنا رہے ہو؟ ہم سب ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہندوستان ہمارا وطن ہے، اور ہم ایک ملت ہیں،
ہم کیا ہیں؟ ایک ملت ہے. کس بنیاد پر؟ زمین کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر. ڈاکٹر علامہ اقبال مصور پاکستان بستر مرگ پر تھے اس وقت. آپ نے کہا کہ قلم اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ. قلم اٹھایا، آپ کے ہاتھ لرز رہے تھے. لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آپ نے ایک فارسی کے اندر ربائی لکھی. وہ ربائی آج بھی کلیات اقبال کے اندر موجود ہے. غلام محمد اینڈ سونس نے اس کو چھاپا ہے کلیات اقبال کو. سونس والے کو بہت زیادہ کہا کہ یہ پیسے لے لو، یہ ربائی اقبال کے نکال دو، یہ دبا ہے ہمارے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، بابے نے لکھ دیتا ہے تو لکھ دیتا ہے. قلندر لکھ کے چلا گیا اپنے قلم سے، اس کو نہیں خط. آج بھی کلیات اقبال کے اندر یہ ربائی موجود ہے. علامہ اقبال نے یہ بتا دیا کہ بھائی ہم وطنیت اور علاقائیت اور زمین کے اس تقسیم کو مانتے ہی نہیں ہیں. پاکستان زمین کی تقسیم پر نہیں بنا ہے، پاکستان نظریے پر قائم ہوا ہے، پاکستان فکر پر قائم ہوا ہے. اس فکر پر ہم قائم دائم ہیں. اقبال نے کہا کہ عجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچی بالعجبیست. سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است. سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است اور چہ بے خبر سے مقام محمد عربی است. یہ منبر پر گاتا ہوا کہتا ہے، شیخ الاسلام اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ملت وطن سے بنتی ہے. ارے ظالم، تجھے تو حضور کے پیغام کا پتہ نہیں، حضور کی تشریف آوری کا پتہ نہیں، حضور علیہ السلام کے مشن کا پتہ نہیں، تجھے اسلام کی بنیادوں کا پتہ نہیں، تجھے اصل کا پتہ نہیں. سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است اور چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است. فرمایا اگر ملت وطن سے بنتی، جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. اقبال نے کہا کہ اگر ملت وطن سے بنتی تو حضور بھی مکہ کے رہنے والے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی مکہ، قریشی، ان کے خاندان کا زبان بھی ایک ہے، قبیلہ بھی ایک ہے، زبان بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، عربی ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں. تو ملت کے لیے تو ساری چیزیں تھی کہ چھوڑو یار سارا کچھ بھی ہیں، تم کافر ہو، جو کچھ بھی ہو، قریشی تو ہونا، عربی تو ہونا، مکے کے رہنے والے ہو، ہم سب ایک ملت ہیں. نہیں نہیں نہیں، فرمایا ملت جو ہے وہ وطن سے، زمین سے نہیں بنتی ہے، ملت غلامی مصطفیٰ سے بنتی ہے. اور یار سبحان اللہ کہہ دو یار. مصور نے اتنی بڑی بات کی ہے. سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است. بمصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دی ہما اوست گر با او نہ رسیدی تمام بولا بیست. فرمایا تمہیں بتاتا ہے اقبال کہ ملت کس سے بنتی ہے. فرمایا ملت بنتی ہے مصطفیٰ کریم کے قدموں تک پہنچنے کے. کوئی حبشہ کا رہنے والا ہے، کوئی روم کا رہنے والا ہے، کوئی فارس کا رہنے والا ہے، کوئی عجمی ہے، عربی ہے، کچھ بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اندر حضور نے سب کو شامل فرمایا. فرمایا ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ، تم نے ملت کو حاصل کر لو. باقی یہ رنگ و خو کے تمام بت ہیں، یہ ملت نہیں ہے. حضرات گرامی سن لیجئے گا، یہ زبان کے نام پر، صوبائیت کے نام پر جو میرے وطن کو توڑ رہے ہیں جو لوگ، جتنے کارڈ وہاں سے لے کر یہاں تک استعمال کیے جا رہے ہیں، خالی ایک نہیں، ہر صوبے کا کارڈ، ہر زبان کا کارڈ، ہر علاقے کا کارڈ. جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہ ایک ہی نعرہ لگائے گا، عصبیت کا نعرہ لگا دے گا. وہ عصبیت کے کارڈ کو اٹھا کے لے کے گھومے گا. آپ ان تمام دھوکوں سے نکل جائیں اور نکل کر اس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت کریں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں کہ پاکستان اللہ نے ہمیں جس بنیاد پر، جس اساس پر عطا کیا ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا